اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کیا خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ معجزاتی خوشیاں تمہاری زندگی میں اب داخل ہونے ہی والی ہیں، اور وہ کون سے ایسے پر اسرار اشارے ہیں جو تمہارے ہر غم کو بے شمار خوشیوں میں بدلنے کا سبب بنتے ہیں، تو سنو، اس مہربان رب کے کمال و عجائب بے پایاں ہیں، اور اس کی قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعات کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ میرے رب کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات دن اور سورج چاند کو کام پر لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام پر لگے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے تمہارے زیر فرما کر دی۔ اور بھلا کون خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ سمجھنے والوں کے لیے تو بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم آج اپنی زندگی سے پریشان اور مایوس ہو کر یہ سوچ رہے ہو کہ جیسی گزر رہی ہے شاید ایسی ہی لکھی گئی تھی، اور جان رکھو کہ تمہارا رب زندگی کے کسی بھی حصے سے تمہارے لیے خوشیوں کا آغاز کر دیتا ہے کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر تمہاری ظاہری نگاہیں دنیا میں بظاہر جو کچھ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اس سے غلط نتائج اخذ کر لیتی ہیں، اور تم اللہ کی مشیت جان نہیں پاتے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سمندر کو تقسیم کرنے والا ہے، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آتش کدے کو گلزار بنانے والا ہے۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بے شک معجزہ کرنا میرے رب کی شان ہے، تو تم بھی یہ یقین رکھو کہ وہ قادر مطلق جب چاہے تمہارے غموں کو معجزاتی خوشیوں میں بدل دے۔ اور جانتے ہو معجزاتی خوشیاں ملنے کے کون سے چار خاص اشارے ہیں کہ جب تم حقیقت اور خواہش کے درمیان ہونے والے اختلاف کو سمجھ کر اپنے جذبات کو نامناسب رخ پر موڑنے کی بجائے اس رخ کی جانب موڑ لو جہاں تمہارے لیے حقیقی راحتوں کا سامان ہے، کیونکہ اکثر دھوکہ دینے والی چیزیں تمہیں اس سمت دھکیلنا چاہتی ہیں جہاں ہلاکتوں کے گہرے گڑھے تمہاری زندگی کو تاریک کر سکتے ہیں، مگر اللہ اپنی رحمت سے تم پر وہ حقیقت روشن کرتا ہے جس میں تمہاری اصل خوشی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیرخواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اسی کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں غلط کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری اپنی بربادی ہے۔ اور اگر آج خوشیاں تم سے روٹھ گئی ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ تم کشادگی سے تنگی کی طرف جا رہے ہو، اور نا امیدی اور مایوسی تمہیں اندر سے توڑ رہی ہے، تو سنو، اللہ کی قدرت اور اس کے علم نے تمہیں اندر اور باہر سے گھیر رکھا ہے، اور یہ منظم کائنات اور تمہاری پیدائش نہ تو کوئی اتفاقی حادثہ ہے اور نہ ہی بے مقصد وجود۔ اور جان رکھو تمہارا رب اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر پھر سے بنا دینے سے عاجز نہیں۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔
اور اگر تم اپنی بدنصیبی کو خوش نصیبی میں بدلنا چاہتے ہو تو تم اپنے تمام بگڑے معاملات میں عالم اسباب کے سہارے کی بجائے محض اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اور اپنے نقصان کی پرواہ کیے بغیر جھوٹ کو سچائی پر غالب نہ آنے دو، تو جان لو کہ یہ ایک خاص نشانی ہے کہ تمہارا رب برے سے برے حالات سے باخیریت گزار کر معجزاتی خوشیاں تمہارا مقدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شرافت سے گزر جایا کرتے ہیں، اور جانتے ہو اللہ کی معجزاتی قدرت کے سارے کرشمے تمہیں کب حاصل ہوتے ہیں، اور وہ ایسے کون سے خاص اشارے ہیں جو تمہاری ابدی خوشیوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو جان رکھو جب تم خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی صورتوں میں اللہ سے جڑ کر غصے کو پی جانے والے اور معافی اور درگزر کے اعلیٰ صفات کے حامل بن کر رہتے ہو، تو سن رکھو کہ تمہاری وہ بینائیاں جو صرف محدود روشنی کی تلاش میں تھی، تمہاری ان اعلیٰ صفات کی بدولت وہ لامحدود خوشیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اور اگر تم اپنے دل کی خوشی اور راحت چاہتے ہو تو سنو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے کچھ لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا۔ فرمایا، جو مومن کے دل میں خوشی ڈال دیتا ہے تو نفل پڑھنے سے زیادہ اللہ اس کا ثواب دیتا ہے، کیونکہ جب تک تمہارے ہاتھ سے خیر نکل رہی ہے تم پر زوال نہیں آ سکتا، اور اگر آج کوئی غم تمہاری روح کو زخمی کر رہا ہے اور تم خوشیوں کی تلاش میں ہو، تو جان رکھو جب تم ہر قسم کے مصائب اور مشکلات کے باوجود صبر کرتے ہو اور کسی خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے سوائے اللہ کے، اور اپنے ضبط کی قدرت سے ہر درد کو سہ جاتے ہو جو تمہیں توڑ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، تو جان رکھو تمہارے صبر کی یہ طاقت، تمہارے برداشت کی یہ صلاحیت اور تمہارے یقین کی یہ پختگی تمہیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیتی ہے جو اللہ کے وہ مقرب بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی خاص عنایات ہوتی ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، فضل و شر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کرے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ سنو، جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے، اور نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ غم میں۔ سنو، کیا یہ خوش نصیبی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے رستے کے لیے چنا، آپ کو ان تمام راستوں سے الگ کر دیا جو راستے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جاتے تھے، آپ کو ہر اس چیز سے الگ کیا جو آپ کے لیے بہتر نہ تھے۔ کیا یہ خوش نصیبی نہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے چنا اور خاص کر لیا، آپ کو اس دنیا کی بھیڑ سے نکال کر ان لوگوں میں کر دیا جو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چل رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں میں سے آپ کو اپنے لیے چنا
اور اللہ کا چناؤ بہت خاص ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آپ خاص ہیں، بہت خاص، کیونکہ آپ صراط المستقیم پر چلنے